میں اس وقت ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں MBBS ڈاکٹر تھا اور پچھلے 24 گھنٹوں کی ڈیوٹی دینے کے بعد تھکن سے میرا برا حال تھا۔ میں اب فارغ ہو کر گھر جانے لگا تھا جب اچانک اسپتال میں شور مچ گیا اور سب ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے بھاگنے لگیں۔ میں نے گھبرا کر اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی نہ سمجھی سے کندھے اچکا کر بولا کہ جا کر دیکھتے ہیں۔ جتنا شور اسپتال میں ہونے لگا تھا، لگتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ ایمبولینس کی آوازوں پر ہم دونوں پریشان ہو کر ہسپتال کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ویسے تو ہم ڈاکٹر تھے اور یہ روزمرہ کا کام تھا۔ اکثر ایسے تیزی سے مرتے ہوئے مریضوں کو ہمارے پاس لایا جاتا تھا، اور جب کبھی کسی روڈ پر حادثہ ہو جاتا تو زخمیوں کی تعداد دیکھ کر ہمارے دل گھبرا جاتے، کیونکہ ابھی ہم اس کام میں نئے تھے اور ہمارا دل ان حادثات کا عادی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت میں اپنے دوست کے ساتھ تیزی سے کوریڈور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم اسپتال کے بیرونی دروازے کے پاس پہنچے تو 5 ایمبولینس سے تیزی سے نوجوان لڑکوں کی لاشوں کو اتارا جا رہا تھا۔ نوجوان لڑکوں کی ایک ساتھ موت دیکھ کر ہمارے دل دھک سے رہ گئے۔ ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگیں اور پتہ چلا کہ ان لڑکوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی ہیں، اور ان میں سے کچھ لڑکوں کے لواحقین بھی ساتھ تھے اور بری طرح چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ سے گزرتے ہوئے اسٹریچر پر پڑے لڑکے کی لاش دیکھی اور افسوس سے سر ہلایا۔ یقیناً کوئی حادثہ ہوا تھا کہ ایک ہی جگہ سے 5 نوجوان لڑکوں کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ میں اور میرا دوست وہاں سے جانے لگے جب ہمارے ایک سینئر ڈاکٹر نے ہمیں دیکھ کر اپنی طرف بلایا۔ میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا۔ وہ ہمارے پروفیسر بھی تھے اور میڈیکل کے دوران بھی انہوں نے ہمیں بہت سے آپریشن اور علاج سکھائے تھے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے اور مجھ سے بولے کہ ہمیں اس وقت 5 لاشوں کا ایک ساتھ معائنہ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ دونوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ ہماری مدد کر سکیں۔ میں اپنے فرائض سے بخوبی واقف تھا، اس لیے فوراً ان کا ساتھ ہوا۔ میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور ڈاکٹر کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں 2-3 ڈاکٹر اور بھی موجود تھے۔ لاشوں کا معائنہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈاکٹروں کی ضرورت تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اپنی میڈیکل کی تعلیم کے دوران میں آپریشن کو پوری توجہ دیتا تھا، کیونکہ مجھ میں ایک لگن ہوتی تھی کہ مجھے اس انسان کو بچانا ہے، مگر ایک مردہ وجود کا معائنہ کرنا میرے لیے ہمیشہ سے بہت مشکل رہا تھا۔ جب سے میں اس ہسپتال کو جوائن کیا تھا، آج پہلی بار مجھے باقاعدہ ایک ڈاکٹر کے طور پر اس کام میں حصہ لینا تھا، اور ابھی سے مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میرا دوست میری کیفیت سمجھتے ہوئے مجھے سمجھانے لگا کہ جیسے تم ایک مریض کا آپریشن کرتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہو کہ تمہیں اس کی زندگی بچانی ہے، ایسے ہی معائنہ کرتے ہوئے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس کی موت کی وجہ جاننی ہے۔ میں دوست کی بات پر چونک گیا اور سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا کہ یہ لڑکے تقریباً ہماری ہی عمر کے ہوں گے، نہ جانے ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی۔ یقیناً وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کے بیٹوں کا ناحق قتل کرنے والوں کو جہنم واصل کیا جائے۔ میں سنجیدگی سے بولا کہ پولیس کی تفتیش سے پہلے ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 5 لڑکوں نے آپس میں لڑائی کر کے ایک دوسرے کو مار دیا ہو۔ میرا دوست اور میں الگ الگ ڈاکٹروں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر سارا سامان تیار کر لیا اور مرے ہوئے لڑکی کی لاش کے اوپر سے کپڑے کاٹتے ہوئے اس کے جسم کو برہنہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب آئے تو سنجیدگی سے معائنہ کرنے لگے۔ ان کی پوری توجہ اس سرد وجود پر تھی۔ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میری گھبراہٹ پر اب تجسس حاوی ہو رہا تھا۔ میں اپنے دوست کی بات سوچ رہا تھا کہ جانے ان لڑکوں کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ معائنے کے دوران ڈاکٹر صاحب اچانک ٹھٹک گئے اور لاش کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ نہ جانے انہوں نے لاش میں ایسا کیا محسوس کر لیا تھا کہ وہ بے یقینی سے مردہ لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ میں چوک گیا، مگر میری توجہ لاش پر نہیں تھی، اس لیے سمجھ نہیں پایا۔ فارغ ہوتے ہی ڈاکٹر نے مجھے باہر جانے کا اشارہ دیا اور خود رپورٹ تیار کرنے لگے۔ میں باہر گیا تو میرا دوست بے چینی سے وہیں ٹہل رہا تھا۔ میں پریشان سا اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ گھبرا کر بولا کہ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکی کی لاش کا معائنہ کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر اچانک صدمے سے بیٹھ کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اس ڈاکٹر کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا ہے۔ میرا دوست گھبرایا ہوا تھا۔ وہ بولا کہ لاشوں میں کچھ ایسی ضرور بات ہے۔ میرے ساتھ جو موجود ڈاکٹر تھا وہ معائنے کے دوران اتنی بری طرح ٹھٹکا تھا کہ میں چوک گیا، مگر تب سوال کرنا مناسب نہ تھا، اس لیے خاموش رہا۔ مگر جب باہر نکلا تو پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر تو لاش کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک بیٹھ کر بے ہوش ہو چکا ہے۔ اپنے دوست کی بات پر میں بھی چوک گیا، کیونکہ میرے ساتھ موجود ڈاکٹر بھی اسی طرح ایک لڑکی کی لاش کو دیکھتے ہوئے چوکے تھے۔ میں ٹھیک طرح سے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ویسے تو ہم دونوں دوست فارغ ہو چکے تھے اور ہم گھر جا سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی ہمیں یہی کہا تھا کہ تم دونوں کا شکریہ، اب تم دونوں جا سکتے ہو،
مگر ہم دونوں اب تجسس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہمیں لڑکوں کی موت کی وجہ جاننی چاہیے۔ دوست کو بھی مجھ سے اتفاق تھا۔ ہم دونوں لاشوں کے لواحقین میں موجود ایک بوڑھی عورت کے پاس گئے۔ عورت سینہ پیٹتی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ پتہ چلا کہ مرنے والے لڑکے میں سے ایک لڑکے کی وہ دادی تھی۔ میں نے نرمی سے انہیں تسلی دی اور ان سے بولا کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کے پوتے کی موت کہاں اور کیسے واقع ہوئی؟ تو دادی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا پوتا اپنے دوستوں کے ساتھ پچھلی رات سے غائب تھا۔ اب صبح مجھے اطلاع ملی کہ ایک مدرسے سے میرے پوتے اور 4 دوسرے لڑکوں کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ لڑکوں کے موبائلوں سے ان کے گھر والوں کو فون کیا گیا تھا۔ میرا بیٹا اور بہو عرصہ پہلے انتقال کر چکے تھے۔ میرے پاس تو اثاثہ ہی میرا پوتا تھا۔ وہ بوڑھی دادی ہمیں اتنا بتا کر چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ میرے دوست اور میں نے نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں کچھ سنبھل کر دادی سے بولا کہ آپ کا پوتا مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، کیونکہ یہ بات بہت قابل توجہ تھی۔ مدرسے میں پڑھتے ہوئے 5 لڑکوں کی اچانک موت ہو جانا واقعی کسی بڑے حادثے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ مگر دادی کے جواب نے ہم دونوں کو بری طرح چکا دیا۔ وہ بولی کہ نہیں، میرا پوتا تو ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور میں اسے کبھی کسی مدرسے میں داخل نہیں کروایا تھا۔ ہم اس بات پر حیرت زدہ رہ گئے۔ اگر اسے مدرسے میں داخل نہیں کروایا تھا تو وہ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ ہم دونوں مزید الجھتے جا رہے تھے۔ ہم نے اس صدمے سے نڈھال ہوتی ہوئی بوڑھی عورت کو زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے چلے آئے۔ اپنے دوست کی حیرت پر میں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ یقیناً وہ لڑکا مدرسے میں اپنے کسی دوست کو ملنے گیا ہوگا۔ میرے دوست کو اتفاق ہوا کہ نہیں، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں پہلی بار اس فرض میں شامل ہوئے تھے، اس لیے غائب دماغ اور الجھے ہوئے رہے، ورنہ شاید ان لڑکوں کی موت کی وجہ ہی جان لیتے۔ مجھے اب اپنی گھبراہٹ پر افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں ٹھیک سے لاش پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس روز تو ہماری حیرت اور الجھن کا ہمیں کوئی سرا نہ مل رہا تھا، کیونکہ معائنہ کرنے والے ڈاکٹر بھی رپورٹ بنانے میں مصروف ہو چکے تھے اور پولیس بھی ہسپتال میں جا چکی تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تھکن ہمارے اصحاب پر سوار ہو چکی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کام میں باقاعدہ حصہ لیا تھا۔ گھر جانے تک میری نظروں کے سامنے اس لڑکے کی لاش گھومتی رہی تھی۔ میں حساس مزاج رکھتا تھا اور انہی باتوں کی وجہ سے میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، مگر میرے والد کو بہت شوق تھا اور اصرار پر مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا۔ آج پہلی بار اس شعبے میں ہونے کی وجہ سے میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میری والدہ نے پریشانی سے وجہ پوچھی، مگر میں خاموش رہا۔ میں انہیں نہیں بتا پایا کہ اپنے ہی ہم عمر 5 لڑکوں کی لاشیں دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ مجھے تڑپ تڑپ کر روتی دادی کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ اب وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ گھر میں ایک پورا دن آرام کرنے کے بعد اگلے ہی روز میں اپنی ڈیوٹی پر ہسپتال پہنچا، مگر اس روز ہسپتال میں جا کر مجھ پر جو انکشافات ہوئے وہ مجھے حیرت سے گنگ کر گئے۔ میں جب اپنے معمول کے مطابق ہسپتال میں پہنچا تو میرا دوست بھی وہیں پہلے سے موجود تھا۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ ہمیں جا کر کل بے ہوش ہو جانے والے ڈاکٹر کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ نہ جانے انہیں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ گھبرا گئے۔ میں بھی حیران ہو رہا تھا، ان ڈاکٹرز کی تو پوری زندگی یہی کام کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے اعصاب پر کسی مردے کا معائنہ کرنا سوار ہو گیا ہو یا وہ میت دیکھ کر گھبرا گئے ہوں۔ یقیناً بات کوئی اور تھی۔ ہم ان ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو وہ وہاں موجود نہ تھے۔ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ وہ ڈاکٹر تو کل ہی اپنے گھر جا چکے ہیں۔ ہم نے پریشانی سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا ہوا تھا اور اب وہ ٹھیک ہیں؟ تو پروفیسر ڈاکٹر نے ایک نظر ہمیں دیکھا اور پھر افسوس سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے کہ وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کل جو 5 لڑکوں کی لاشیں آئی تھیں ان میں سے ایک لڑکا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرا دوست اور میں ساکت کھڑا ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں وہ ڈاکٹر اس مردہ وجود کا چہرہ دیکھتے ہی صدمے سے چیخ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر افسوس سے بولے کہ ایک جوان لڑکی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے جب لاش کے چہرے پر نظر پڑے اور تب باپ کو پتہ چلے کہ وہ اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ سن کر ہمیں بھی افسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی حیثیت سے ہمارا فرض تھا کہ ہم کسی مریض کا علاج کریں یا کسی لاش کا معائنہ کریں، لیکن یہ فرض کتنا اذیت ناک ہو سکتا ہے جب ہمارے سامنے ہمارا کوئی اپنا ہی موجود ہو۔ ہم اس ڈاکٹر کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ ہسپتال میں آنے والے مرحومین اور زخمیوں میں سے بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے اپنے ہی گھر والے سامنے آ جاتے ہیں۔ کاش وہ لڑکا زخمی ہوتا تو شاید ڈاکٹر صاحب اسے زندگی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر ان کی بے بسی یہی تھی کہ ان کا بیٹا فوت ہو کر ان کے سامنے آیا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے سب اختیار نکل چکے تھے اور ان کے لیے یہی برداشت مشکل ہو گیا تھا۔
ہمیں پتہ چلا کہ اس ڈاکٹر کا کل نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ ہوش میں آتے ہی چیخ چیخ کر اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے تھے۔ ابھی ہمیں ان مرنے والے 2 لڑکوں کے بارے میں ہی پتہ چلا تھا۔ ایک لڑکا اپنی بوڑھی دادی کا واحد سہارا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا ڈاکٹر صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نہ جانے باقی 3 لڑکے کے گھر والوں کی کیا کہانی ہوگی۔ شاید ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو بہنوں کے اکلوتا اور لاڈلا بھائی ہو، یا پھر شاید کوئی ایسا بھی ہوگا جو گھر سے سودا سلف لینے کا کہہ کر نکلا ہوگا، مگر موت نے ان 5 لڑکوں کو ایک ساتھ دبوچ لیا تھا۔ ابھی تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے حادثے کی رپورٹ مانگنا چاہ رہا تھا، مگر مجھے یہ بات مناسب نہ لگی تھی۔ یقیناً بے ہوش ہونے والے ڈاکٹر اور ہمارے سامنے بیٹھے پروفیسر ڈاکٹر بہت پرانے ساتھی تھے، اور ایک کولیگ ہونے کے ناطے وہ بھی اپنے ساتھی ڈاکٹر کے جوان بیٹے کی موت پر بہت افسردہ لگ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ الجھے ہوئے بھی تھے۔ میرا دوست بار بار ایک ہی بات بول رہا تھا کہ مانو یا نہ مانو، ان لڑکوں کی موت کے پیچھے کوئی ایسی بات ہے جو ان سب ڈاکٹروں کو الجھا گئی ہے۔ اب مجھے یہی لگ رہا تھا، مگر یہ بات جاننا میرے لیے فی الحال ناممکن تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگا۔ مگر شام کے وقت میرا ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ سامنا ہوا تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب، کیا کل کے کیے گئے معائنے کی رپورٹ تیار ہو گئی تھی؟ کیا 5 لڑکوں کی موت کی وجہ پتہ چلی ہے؟ میرے سوال پر ڈاکٹر صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر خشمگین نظروں سے گورتے ہوئے بولے کہ کیا تم کل وہاں موجود نہیں تھے؟ پھر تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ موت کی وجہ کیا تھی؟ میں ان کے سوال پر گڑبڑا گیا۔ میں نے شرمندگی سے کہا کہ کل میں پہلی بار معائنے کے لیے موجود تھا اور بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے بالکل خیال نہیں کیا کہ میں بھی لاش کا پوری طرح جائزہ لیتا، اس لیے میں سمجھ نہیں پایا موت کی وجہ کیا تھی، مگر اب میں جاننا چاہتا تھا۔ میرا تجسس دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو مجھے تھوڑی دیر اچھی طرح ڈانٹ پلائی اور بولے کہ اپنی حساسیت اور نازک مزاجی کو ڈاکٹر کے شعبے میں ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ اگر کبھی تمہیں کسی لاش کا معائنہ اکیلے کرنا پڑے تو تم کیا کرو گے؟ میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے گہری سانس بھری اور بولے کہ 5 لڑکوں کی رپورٹ بالکل ایک جیسی ہے اور 5 کی موت کی وجہ بھی ایک ہی ہے۔ اب ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اسے قتل کہیں یا طبی موت مانیں۔ یہ بول کر ڈاکٹر صاحب نے لڑکوں کی موت کی وجہ بتائی۔ میں ہکا بکا رہ گیا کیونکہ 5 لڑکوں کی موت ایڈز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انہیں ایڈز ہوتے ہی اچانک موت واقع ہو گئی تھی۔ میں الجھ کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ وہ بولے کہ ہمارا کام یہی جاننا تھا، ہم نے یہ سچ پولیس کو بتا دیا ہے، باقی سچ پولیس تفتیش کر کے جان لے گی۔ وہ 5 لڑکے کیوں مدرسے سے برآمد ہوئے اور انہیں ایڈز کیسے ہوا؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مدرسے کے تمام لڑکوں کا ٹیسٹ کیا جائے۔ اگر ان میں کوئی ایسا لڑکا ہو جو ایڈز کا مریض تھا تو وہ بہت خطرناک تھا، کیونکہ ایڈز کے مریض کا ایک ناخن بھی اگر کسی دوسرے صحت مند شخص کو لگ جائے تو وہ بھی ایڈز کا شکار ہو کر اسی وقت مر جاتا ہے۔ میری بات پر ڈاکٹر صاحب سر ہلا کر بولے کہ تمہاری بات درست ہے، مگر یہاں ایک بات ہم سب کو الجھا رہی ہے کہ 5 لڑکوں کی لاشیں کسی لڑکوں کے مدرسے سے نہیں برآمد ہوئیں، بلکہ یہ 5 لڑکے لڑکیوں کے مدرسے سے مرے ہوئے ملے ہیں۔ یہ سن کر میں کتنی دیر نہ سمجھی اور الجھن زدہ سا ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا رہا۔ ان 5 جوان لڑکوں کا لڑکیوں کے مدرسے میں کیا کام تھا؟ وہ وہاں کیسے پہنچے تھے؟ اور وہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ انہیں ایڈز ہوا اور وہ موقع پر ہی مر گئے؟ میں نے جب سے ڈاکٹری کا شعبہ جوائن کیا تھا یہ میرا پہلا کیس تھا جو میرے لیے بہت الجھا ہوا تھا، اس لیے میرا تجسس اور پریشان ہونا فطری تھا۔ مگر ڈاکٹر صاحب کا اطمینان دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ دن میں نہ جانے ایسے کتنے کیسز دیکھتے ہوں گے۔ میں فوراً وہاں سے نکلا اور اپنے دوست کے پاس پہنچا۔ میں جانتا تھا کہ میرا دوست بھی سچ جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ میں نے اسے چائے کے لیے بلایا اور ایک طرف لے جا کر ساری بات بتا دی۔ وہ بھی یہ سب سن کر حیران زدہ ہوا۔ وہ بولا کہ پولیس تو شاید اب تک تفتیش کر کے جان گئی ہوگی کہ ان 5 لڑکوں کی موت وہاں کیسے واقع ہوئی۔ میرے دوست نے کہا کہ ہمیں پولیس سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ پولیس کے پاس جا کر معاملے کی کھوج کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہم ڈاکٹرز ہیں اور جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر چکے ہیں، ہمیں پولیس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر اپنے دوست کو یہ بات سمجھاتے ہوئے میں خود بھی اندر ہی اندر سے الجھ رہا تھا۔ ہم دونوں اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے، مگر 3 دن گزر جانے کے باوجود ہمارے دماغ سے وہ واقعہ نہیں نکل پایا تھا۔ میں اکثر بہانے سے اپنے سینئر ڈاکٹر سے ان لڑکوں کے بارے میں سوال کرتا رہتا۔ ایک روز ڈاکٹر نے مجھے سختی سے روکا اور بولے کہ ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے ہسپتال میں ایسی کئی لاشیں اور مریض آتے رہتے ہیں، تو کیا تم سب کے پیچھے پڑے رہو گے؟ تمہارا کام مریضوں پر توجہ دینا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیے جو گزر چکا ہے اس پر توجہ مت دو۔
ڈاکٹر صاحب کی بات درست تھی، مگر میں ان جیسا مچور اور سمجھدار نہیں تھا کہ پچھلی باتوں سے توجہ ہٹا پاتا۔ میرا اندر کا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا، اور کچھ ایسا ہی حال میرے دوست کا بھی تھا۔ ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم کسی طرح اڑ کر پولیس کے پاس پہنچ جائیں اور ان سے پورے معاملے کی کھوج کریں۔ میں نے انٹرنیٹ پر مدرسوں کے بارے میں بہت سرچ کیا، مگر مجھے ایسا کچھ نہیں ملا جس سے موت کے بارے میں جان سکوں۔ دارالامان ہو، مدرسے ہوں یا کوئی بھی شعبہ ہو، ان میں سب کچھ ایک جیسا ہی چل رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان 5 لڑکوں کو جان بوجھ کر مارا گیا تھا، لوگوں کو الجھانے اور پولیس کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ ان کی لاشوں کو لڑکیوں کے مدرسے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ مجھے مدرسے کا نام پتہ چلا تو ایک روز میں سادہ لباس میں بہانے سے اس مدرسے کے سامنے پہنچا۔ مدرسے کے باہر ایک چوکیدار موجود تھا۔ جب میں نے اس سے چند روز پہلے ہونے والے حادثے کے بارے میں سوال کیے تو وہ مجھے شک سے دیکھنے لگا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ مرنے والے لڑکوں میں سے ایک لڑکا میرا بہترین دوست تھا، اور میں صرف اپنے دوست کی موت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکیوں کے مدرسے میں کیا کر رہا تھا۔ چوکیدار بولا کہ یہی سوال سب کے دماغوں میں چل رہا ہے۔ وہ بولا کہ میں پولیس کو پہلے سب بتا چکا ہوں کہ جب میں نے صبح آ کر مدرسہ کھولا تو دروازے کے بالکل پاس سامنے ہی ان 5 لڑکوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں سویا ہوا سمجھ کر ہلانے کی کوشش کی اور غصہ ہوا کہ وہ لڑکیوں کے مدرسے میں کیوں آئے تھے، مگر جب میں نے جگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ 5 لڑکے مر چکے تھے۔ میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں کہ ان 5 لڑکوں کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ مدرسے میں کچھ بھی ایسا ویسا دکھائی نہیں دیا تھا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ وہاں کیوں داخل ہوئے اور کیسے ان کی موت واقع ہوئی۔ اس چوکیدار سے بھی مجھے کچھ خاص بات پتہ نہیں چلی۔ مجھے واپس آنا پڑا۔ میرا دوست بھی اس معاملے کی کھوج کرنے میں پڑا ہوا تھا، اور جب کچھ دنوں کے بعد میں اس واقعے کو تقریباً بھلا چکا تھا، ایک روز میرے دوست نے مجھے فون کر کے اپنے گھر بلایا۔ مجھ سے بولا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ ہمارے اسپتال میں 5 لڑکوں کی لاشیں آئی تھیں جن کی موت ایڈز سے ہوئی تھی؟ میں اپنے دوست کے سوال پر ٹھٹک گیا اور بولا کہ ہاں، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، کیونکہ میں ان کی موت کی وجہ نہیں جان پایا تھا۔ میرا دوست بولا کہ میں ان کی موت کی وجہ جان چکا ہوں، اس لیے جلدی آؤ، میں تمہیں پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ میرا دوست میرا ہی منتظر تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بہت اچھے سے بند کر دیا۔ میں دوست کی مشکوک حرکتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ تب میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کچھ روز پہلے میری امی کی ایک کزن ہمارے گھر آئیں۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے۔ وہ امی سے درخواست کر رہی تھی کہ میں ان کی بیٹی کا علاج اپنے ہسپتال میں کراؤں، کیونکہ ان کا ماحول بہت پابند ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو ہسپتال میں غیر مردوں کے پاس علاج کے نہیں لے جا سکتی۔ میں اپنے دوست کی بے تکی کہانی پر اکتا کر اسے کہنے لگا اور اسے ٹوک کر بولا کہ تم اپنی کزن کا مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تمہیں اس کا علاج کروانے کے لیے میری مدد چاہیے تھی تو تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں یہاں صرف ان لڑکوں کی موت کے بارے میں جاننے آیا ہوں۔ دوست کی غلط بیانی پر غصہ آ رہا تھا، مگر میرے دوست نے سچ ہو کر مجھے دیکھا اور بولا کہ خاموشی سے بات سنو، میں انہی لڑکوں کی موت کی وجہ ہی بتانے والا ہوں۔ میں اپنے دوست کی بات پر ٹھٹک گیا۔ ایک بیمار لڑکی کا یا میرے دوست کی خالہ کا لڑکوں سے کیا لینا دینا تھا؟ مگر مجھے خاموش ہو کر سننا پڑا۔ میرا دوست بولا کہ میں نے امی کے کہنے پر خالہ سے ان کی بیٹی کی ساری رپورٹس لیں، تو خالہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تم ہمارے گھر آ کر میری بیٹی کو چیک کر لینا، اور اگر ضرورت پڑی تو اسے ہسپتال بھی لے جائیں گے، مگر تمہارا سہارا ہوگا تو میں اپنے شوہر کو منا سکوں گی، ورنہ میرے شوہر پردے کے سخت پابند ہے اور اپنی بیٹی کو کسی غیر ڈاکٹر کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ میں خالہ کے اصرار پر ان کے گھر چلا گیا۔ جب ان کی بیٹی کا چیک اپ کیا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ لڑکی حاملہ تھی۔ میرا دوست مزید بولا کہ میں نے خالہ کو بلا کر پوچھا کہ خالہ کیا آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے؟ حالانکہ وہ لڑکی ایک کم عمر لڑکی لگ رہی تھی اور شادی شدہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے سوال پر خالہ اور ان کی بیٹی کا رنگ اڑ گیا۔ خالہ پریشانی سے بولی کہ نہیں، یہ کنواری ہے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے حیرت سے خالہ کو بتایا کہ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ میری اس بات پر خالہ کی آنکھیں صدمے سے پھٹنے والی ہوگی، جبکہ لڑکی بھی خوفزدہ سی مجھے دیکھنے لگی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لڑکی کو اور خالہ کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ خالہ نے گھبرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور بولی یہ تو گھر سے کہیں نہیں جاتی ہے اور ہمارے گھر میں کبھی کوئی غیر محرم مرد نہیں آتا۔ میں بھی اس بات پر پریشان ہو گیا تھا۔ خالہ غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سمجھایا کہ اپنی بیٹی پر شک نہ کریں، آج کل ہر جگہ بھیڑیے گھوم رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید کسی نے لڑکی کی ناسمجھی میں سے اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی تھی۔
یہ معاملہ میرے لیے الجھ گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت پاکیزہ اور معصوم لگ رہی تھی اور گھر سے کبھی کہیں نہیں جاتی تھی۔ میں نے خالہ کو مشورہ دیا کہ خالہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ دوست کی بات پر میں الجھ گیا تو وہ بولا کہ میں نے جب یہ مشورہ دیا تو خالہ بولی کہ میں اس کی شادی کسی سے نہیں کر سکتی۔ جب میں نے حیرت کا اظہار کیا تو خالہ نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کو ایڈز ہے۔ جب ہم نے پہلی بار اس کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس بچی کو ایڈز ہے۔ اسے طبی طور پر یہ بیماری لگی ہے، لیکن اب اسے بہت احتیاط سے رہنا ہوگا۔ اسے لوگوں سے کم ملنا ہوگا کیونکہ ایڈز کے مریض بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے کسی کو تھوڑا سا زخم ہو جائے تو وہ بندہ ایڈز سے مر جاتا ہے۔ خالہ بولی کہ اس روز کے بعد میری بیٹی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہے۔ نہ میں اسے کہیں لے جاتی ہوں اور نہ ہی کسی سے ملنے دیتی ہوں۔ میں خود بھی دور سے اسے کھانا دیتی ہوں۔ میرا دوست بولا کہ میں اس بات پر الجھ گیا تھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ معجزاتی طور پر حاملہ ہو گئی ہو، کسی نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میرے پوچھنے پر خالہ نے مجھے بتایا کہ ہماری بیٹی عالمہ بن رہی ہے اور اسے میں نے اپنے ایک دوست کے مدرسے میں داخل کروایا ہوا ہے۔ جب وہاں سے ساری لڑکیاں پڑھ کر چلی جاتی ہیں تو شام کو تعلیم لینے کے لیے میری بیٹی اس مدرسے میں اکیلی جاتی ہے۔ میرے دوست نے اس مدرسے کا نام بتایا تو میں چونک گیا کیونکہ یہ وہی مدرسہ تھا جس میں وہ 5 لڑکے مرے ہوئے ملے تھے۔ میرا دوست بولا کہ اس کے بعد میں کسی حد تک معاملہ سمجھ چکا تھا۔ میں نے جب خالہ کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کو اطمینان دلایا کہ میں اس بات کو راز ہی رکھوں گا تو وہ رو کر مجھے بتانے لگی کہ میں ایک شام مدرسے میں پہنچی تو میری باجی جن کا گھر مدرسے کے بالکل ساتھ ہی تھا، انہیں گھر سے فون آیا کہ ان کی بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ باجی مجھے تھوڑی دیر کے لیے مدرسے میں چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں مدرسے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ 5 لڑکے مدرسے میں داخل ہوئے۔ وہ لڑکے کسی گھر میں چوری کرنے گئے تھے مگر وہ کسی پولیس والے کا گھر تھا، اور جب پولیس والے کا عملہ پہنچا تو لڑکے پولیس کے ڈر سے بھاگ کر مدرسے میں پہنچے اور چھپ گئے۔ مدرسہ بالکل خالی تھا۔ لڑکوں نے جب وہاں پر مجھے اکیلا بیٹھا ہوا دیکھا تو ان کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا اور ان 5 نے باری باری میرے ساتھ مل کر زیادتی کی۔ میں اپنے دوست کی بات پر متاسف ہوا۔ میرا دوست بولا کہ میری خالہ کی بیٹی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ بولی کہ باجی اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال چلی گئی تھی، انہیں میرا خیال نہیں آیا اور نہ انہوں نے گھر فون کر کے میرے بارے میں بتایا۔ میں ان لڑکوں کی درندگی کا شکار بن گئی اور کسی کی خبر تک نہ ہوئی۔ میں بہت مشکل سے خود کو سنبھال کر باجی کے گھر کا دروازہ پا کر ان کے گھر پہنچی تھی۔ باجی اس وقت ڈاکٹر سے اپنے بیٹے کو دکھا کر لائی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، اس سے معافی مانگنے لگی کہ میرے بارے میں بالکل بھول چکی تھی۔ لڑکی بولی کہ میں اپنی حالت اپنی بڑی سی چادر میں چھپا گئی۔ باجی نے مجھے گھر بھیج دیا۔ میں گھر آئی تو بخار میں جلنے لگی۔ میرے والدین کو لگا کہ اس مدرسے میں اکیلے ہونے کی وجہ سے میں بری طرح ڈر گئی۔ اس روز کے بعد سے میں مدرسے میں واپس نہیں گئی تھی۔ میں کسی کو نہیں بتا پائی کہ اس رات مدرسے میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ ان لڑکوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ وہ 5 لڑکے اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ تمہارے ساتھ غلط کرنے کے بعد جب انہوں نے مدرسے سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ وہیں مر گئے کیونکہ ان لڑکوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے انہیں ایڈز ہو چکا تھا۔ ان 5 لاشوں کا معمہ تو حل ہو چکا تھا مگر مجھے اس لڑکی کا دکھ ہو رہا تھا اور میں اللہ کا انصاف بھی دیکھ چکا تھا۔ کیسے ان 5 لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا اللہ نے دنیا ہی میں دے دی تھی اور وہ بڑی جوانی میں ایڈز کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے تھے۔ دوستو، اسی طرح کی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔